السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو ایوب کانسیپٹس سیکنڈ لیکچر آف دی آن پرافٹس، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے آبجیکٹیو آف اپائنمنٹ آف پرافٹس۔ اس سے پہلے جو فرسٹ پارٹ میں ہم نے بات کی تھی صرف اور صرف پرافٹ اور رسالت، نبوت، رسول، ایٹریبیوٹس آف رسول اور ایٹریبیوٹس آف پرافٹس، نیچر آف پرافٹس پہ بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے آبجیکٹیو آف اپائنمنٹس آف پرافٹس۔ نبوت کی ضرورت کیوں پڑی، نبی دھرتی پہ کیوں آئے، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی جو آبجیکٹیو کیا تھے اپائنٹمنٹ کے، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ پریویس کوسچنس ہیں جو آ چکے ہیں پی سی ایس میں اور سی ایس ایس میں۔ تو فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ ڈسکرائب نیسیسٹی اینڈ امپارٹنس آف پرافٹ ہوڈ، نبوت کی ضرورت اور اس کی امپارٹنس کو بیان کریں۔ سیکنڈ پارٹ میں ہے کہ انبیاء کرام کے جو خصوصیات ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ سیکنڈ سوال یہ ہے کہ رسالت کیا ہے، رسالت کو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں اور رسالت محمدیہ کو بیان کریں، اس کے مین فیچرز بیان کریں۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو انسان ذات کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسان ذات کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اسی سوال کا دوسرا پارٹ کیا ہے، ڈسکس نیسیسٹی اینڈ سگنیفیکینس آف پرافٹس الانگ وتھ ایکسکلوسیو کریکٹرسٹک۔ سیکنڈ پارٹ میں اسی سوال کے سیکنڈ پارٹ میں پوچھ رہا ہے کہ انبیاء کرام کی سگنیفیکینس بیان کریں نبوت کی، اور ان انبیاء کرام کے ایٹریبیوٹس یعنی خصوصیات بیان کریں۔ اسی سوال کا تیسرا پارٹ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ حضرت محمد آخری نبی ہیں، ان کی ختم نبوت پہ بات کریں۔ تو اس سوال کے تین پارٹ ہیں، انشاءاللہ یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اپنے اس ٹاپک میں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے انٹروڈکشن، پوائنٹ نمبر 1، آؤٹ لائن نمبر 1، انٹروڈکشن۔ یہ انٹروڈکشن کس کا ہے، دا آبجیکٹیو آف اپائنٹمنٹ آف پرافٹس، انبیاء کرام کے آبجیکٹیو کیا تھے اس کا انٹروڈکشن ہے۔ نمبر 1 یہ پوائنٹ میں بتا رہا ہے کہ بغیر گائیڈنس کے انسان حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا، اور وہ گائیڈنس جو ہوتی ہے انبیاء کرام کے ذریعے ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، اور پھر وہ انسان باقی ریسٹ آف انسان کو رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام جو گائیڈ کرتے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا کرتا ہے۔ بغیر گائیڈنس کے اللہ تک پہنچنے والا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ تیسری چھٹی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ وزڈم اینڈ ریزننگ از امپارٹنٹ فار ہیومنس، انسان ذات کو مائل کرتے ہیں آن دا بیس آف ریزننگ، آرگیومنٹس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں آؤٹ لائن نمبر 2، دا مشن آف پرافٹس آن ارتھ، انبیاء کرام کیوں آئے، اب اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ 2.1 پرافٹس آر لیڈرز اینڈ رول ماڈل، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے لیے ہمارا نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فالو فار ہو ایور لکس فارورڈ اینڈ گاڈ اینڈ لاسٹ ڈے آف ریممبرنس اینڈ مینشن گاڈ مچ۔ دوسری پوائنٹ کیا ہے، پروفٹس آر لیجسلیٹر اینڈ انٹرپریٹر، نبی جو بھی نبی آتا ہے وہ ایز اے لیجسلیٹر ہوتا ہے، انٹرپریٹر ہوتا ہے، مینس کیسے کہ جو نبی تعلیم دیتا ہے اس کی تعلیم اس قوم کے لیے حجت ثابت ہو جاتی ہے،
یعنی وہ ان کے لیے قانون بن جاتے ہیں جس کو شریعت کہتے ہیں۔ اسی قانون میں، قوانین میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو وہ نبی انٹرپریٹر ہوتا ہے، اس کو واضح طور اپنی قوم کے لیے بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس رسول کی اتباع کس میں بیان کی گئی تھی؟ تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی تھی۔ اگلی پوائنٹ میں ایک آیت ہے، یامرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر، وہ جو نبی ہوتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ بھی ایز اے لیجسلیٹر، ایز اے انٹرپریٹر کا کام ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں کیا اللہ فرماتا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی ہی بتاتا ہے اپنی قوم کو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو بھی آپ کو عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے ان سے رک جاؤ۔ تو یہ لیجسلیٹر اور انٹرپریٹر انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا دوسری پوائنٹ جو میں نے لکھی آبجیکٹیو آف اپائنٹمنٹ کا، وہ یہی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری پوائنٹ پہ، نبی کیوں آتے ہیں، نبوت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس دھرتی پہ؟ دے فائٹ اگینسٹ ایروگینس، وہ ایروگینس کے خلاف لڑتے ہیں، اپنی قوم کو بھی سکھاتے ہیں کہ وہ دے شوڈ فائٹ اگینسٹ ایروگینس۔ ان قرآن نے کیا کہا کہ بے شک ہم نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ وتھ کمانڈمنٹس، اللہ کے احکامات لے کر آیا۔ ورشپ اللہ اینڈ اسچو طاغوت، اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کے خلاف فائٹ کریں۔ ایروگینس مینس طاغوت۔ 2.4 ٹو ورشپ اللہ، انبیاء کرام آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید بیان کریں۔ قوم جو بت پرستی میں پھنس جاتی ہے، اللہ کے نبی آ کے ان کو ہدایت و رہنمائی کر کے ایک ہی خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، او مین کائنڈ، اللہ کی عبادت کریں جس نے آپ کو پیدا کیا اور جو آپ سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اپائنٹمنٹ کا آبجیکٹ ہوتا ہے۔ 2.5 ٹو شن ایول، ایول کے خلاف لڑنا، ایول کو ختم کرنا۔ ٹو ایریڈیکیٹ ایول، سوشل ایول کو ختم کرنا، یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اسی لیے اپائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں سوشل ایول کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کسی آئسولیٹ ہو کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام آ کے بتاتے ہیں کہ اسی ہی دھرتی میں رہتے ہوئے، اپنے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کس طرح ایریڈیکیٹ کریں ایولز کو اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے مطابق زندگی گزاریں، ایک ہی خدا کی عبادت کر کے۔ یہ سارا پروسیس جو بتاتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے، وہ نبی ہی کرتا ہے۔ 2.6 نبی کا کام، اپائنٹمنٹ کا مقصد، بعثت کا مقصد، ٹو ایلیمینیٹ ہیومن سفرنگ، جو انسان سپریس ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں کسی جابر حکمران سے، تو نبی آ کے ان کو نجات دلاتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی فرعون سے۔ سفرنگ آف ہیومینٹی، اس کا کیا مقصد ہے کہ پیپل آر سرونگ دوز ادر دین اللہ، پیپل کسی حکمران کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی اس طرح تابع داری کرتے ہیں جس طرح اللہ کی کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشنگ آپریشن، وہ
اپریس اور انجسٹس کے اندھیرے میں پڑے ہوتے ہیں لوگ، اس کو کہتے ہیں ہیومن سفرنگ۔ تو انبیاء کرام آ کے اس اندھیرے سے وہ جو ویک بندے ہوتے ہیں، ویک قوم ہوتی ہے، اس کے اوپر حکمرانی کون کرتا ہے؟ فرعون جیسا حکمران۔ تو نبی آ کے ان کو اس سے نجات دلاتا ہے۔ اگلی پوائنٹ میں قرآن پاک نے بھی یہی کہا ہے کہ جب کسی نبی کی قوم کسی سپریشن کا شکار بن جاتی ہے، کسی مصیبت کا شکار بن جاتی ہے، بت پرستی میں پڑ جاتی ہے، تو وہ نبی کو ہی تکلیف آ جاتی ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور نبی کیا ہوتا ہے؟ ٹو دا بلیورس از ہی موسٹ کائنڈ اینڈ مرسیفل۔ یہ خصوصاً طور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ اپنے قوم پر، ایمان والوں پر بہت مہربان رحیم ہیں۔ 2.7 کمپیلنگ پیپل ٹو تھنک اینڈ ریزن، یعنی بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا بلکہ آن دا بیسس آف آرگیومنٹس، آن دا بیسس آف ریزن، آن دا بیس ایز اے ریشنل ہو کے آپ نے ایمان لے کے آنا ہے۔ نبی آ کے کیا کرتے ہیں؟ قوم کو بتاتے ہیں، انسان ذات کو یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اسی کو حضرت علی نے بیان کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک بار فرمایا کہ انبیاء کرام اسی لیے آتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ 2.8 میں کیا ہے؟ ٹو کلیریفائی اینڈ ٹو کنوے اینڈ ایکسپلین میسج آف ٹروتھ ٹو دا پیپل۔ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو دشمن تھے، وہ یہ بہانہ کرتے تھے، ایکسکیوز کرتے تھے کہ ہم تو جاہل ہیں، وی آر اگنورنس، ہم سے پوچھ گاچھ نہیں ہوگی۔ تو انبیاء کرام آ کر ان کی یہ جو شک و شبہات ہوتے ہیں اس کو دور کر کے ایک کلیئر کانسیپٹ دیتے ہیں، ہر چیز کو بیان کرتے ہیں ان اے کلیئر وے۔ وہ نبی آ کر اللہ تعالیٰ کی دھرتی پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں، گائیڈنس کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا آبجیکٹو آن ارتھ۔ 2.9 The appointment of prophets was for confronting ignorance، جہالیہ کے خلاف جنگ کرنا۔ اب دیکھیں اسلامک لٹریچر میں جہالیہ از the era before the emergence of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تک جو پوری دنیا میں جہالیہ چھا گیا تھا، اگنورنس نے گھیرا ہوا تھا پوری دنیا کو۔ تو جہالیہ صرف جزیرہ عرب تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ پوری دنیا میں چھا گیا تھا۔ جہالیہ ڈز ناٹ مین ٹو لیک آف نالج، جہالیہ کا، اگنورنس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے، بلکہ جہالیہ ان اٹس براڈ سینس مینس the domination of human lust، ہیومن لسٹ جب ڈومینیٹ کر جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں جہالیہ اسلامک ٹرمنالوجی میں۔ اگلی بات کیا ہے؟ جہالیہ مینس ہیومن سوسائٹی لوز ورچو، وہ اپنی عزت کھو بیٹھے کوئی بھی معاشرہ، اینڈ مینلی انڈر انفلوئنس آف رولر، اور رولر کا جو ان پہ انفلوئنس ہو، فیوڈلزم کا انفلوئنس ہو، جس طرح فرعون کا بنی اسرائیل کے اوپر ایک انفلوئنس تھا، وہ سجدے کرواتا تھا اپنے آپ کو۔ تو انبیاء کرام جو آتے ہیں، نبی آتے ہیں، حضرت موسیٰ نبی بن کے آیا تو انہوں نے آ کے ان سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو۔ تو نبی کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگلی پوائنٹ 2.10
پرافٹس انوائٹ یونٹی، وہ یونٹی کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور تفرقات میں نہ پڑیں۔ وہ جو نبی آتا ہے اپنی قوم کی طرف، اس کا مقصد ہوتا ہے پورے جو قوم اس کی ہوتی ہے اس پوری قوم کو ایمان کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کا نہ ماننا اس نبی کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو یہ بھی نبی کا کام ہوتا ہے کہ ٹو پروموٹ یونٹی ان سوسائٹی۔ 2.11 ٹو اسٹیبلش این اسلامک سویلائزیشن، نبی آ کے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام بناتا ہے، ایک آئیڈیل سوسائٹی بناتا ہے، اور سوسائٹی اور سویلائزیشن اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، سوشل لائف، پولیٹیکل لائف، اکنامک سسٹم، پورا ایک نظام دیتا ہے۔ اس میں مورلٹی، لائف اسٹائل اور وار بھی ہوتی ہے۔ وہ جو سویلائزیشن دیتے ہیں ایک آئیڈیل سوسائٹی دیتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مظلوم کی ہیلپ کرو اور اگینسٹ ظالم۔ اللہ نے فرمایا کہ دوز ہو بلیو فائٹ ان دا کاز آف اللہ، ایمان والے اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ وہ جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ اگینسٹ طاغوت، سوشل ایولز، جابر حکمران کے خلاف، جابر قوم کے خلاف جہاد کرنا۔ اس طرح کی آئیڈیل سوسائٹی دینے والا ایک نبی ہوتا ہے، اور اس کو پریکٹیکل لائف میں بھی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حیات دیا جو ہر چیز کور کرتا ہے، آج تک اس جیسا نظام کوئی بھی نہیں دے سکا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ سمپل یہ کہ the content of prophets message to mankind can be، کیا ہو سکتا ہے؟ کلیئر کانسیپٹ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں، کوئی شک و شبہات نہیں چھوڑتے، ہر چیز کو واضح و وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات بیان کرتے ہیں، اس کی مخلوق اور خدا کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو کلیئرلی بیان کرتے ہیں۔ نبی ایک کلیئر آئیڈیا دیتے ہیں ان سین ورڈ جو ہیئر آفٹر ہے، ملائکہ کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں۔ نبی یہ بتاتے ہیں کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے، ریوارڈز کب ملتا ہے، پنشمنٹ کب ملتی ہے، اوبیڈینس کسے کہتے ہیں، ڈس اوبیڈینس کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتانے والا کون ہوتا ہے؟ ایک اللہ کا نبی۔ اللہ کا نبی یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام کیسے قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک پورا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، خلقہ ثم ہدی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، یعنی پیدا بھی کیا۔ جب دھرتی پہ انسان آیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قواعد، کانسٹیٹیوشن، ایک لا، ایک پورا سسٹم عطا کیا کہ آپ نے اس دھرتی پہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں نبی آ کے انسان ذات کو پیوریفائی کرتے ہیں، یعنی جب انسان بت پرستی میں، سوشل ایولز میں گھیرا ہوا ہوتا ہے تو نبی آ کے ان کو اس بت پرستی اور امپیورٹی سے نکال کر پیورٹی کی طرف لے کے آتا ہے۔ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا، هو الذی بعث، وہی اللہ ہے جس نے مبعوث کیا، فی الامیین، امیین میں، یعنی ان پڑھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا، رسول کو، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور پھر ان کو پاک کرتا ہے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ گمراہی کیا تھی وہ بیان ہو چکی ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کر ریسٹ آف ورڈ یعنی کسی حکمران کا غلام بن جاتا ہے یا کسی بت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک اس طرح اینڈ ہو گیا۔ آبجیکٹو آف اپائنٹمنٹ آف پرافٹس یہ کمپلیٹ الحمدللہ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں جو پریویس سوال آئے ہیں پرافٹ ہوڈ پہ، ان کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ کوسچن کو کس طرح اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے ان دی ایگزام۔ اب دیکھیں پریویس سوال پرافٹ ہوڈ پہ، جو میں نے ڈیٹیل میں اس پہ 2 پارٹ بنائے ہیں، تیسرا بھی انشاءاللہ بناؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ ڈسکرائب نیسیسٹی اینڈ امپارٹنس آف پرافٹ ہوڈ، نبوت کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کریں، ڈسکرائب کریں۔ یہ سوال کا پہلا پارٹ ہے۔ اسی سوال کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ دا کریکٹرسٹک آف پرافٹس ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، انبیاء کرام کی خصوصیات بیان کریں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اس سوال کے 2 پارٹ ہیں۔ فرسٹ پارٹ میں نے کل بیان کیا تھا، مطلب کہ پریویس لیکچر میں پرافٹ ہوڈ لیکچر نمبر 2 پارٹ نمبر 1 یہ پورا اس سوال کو ایڈریس کرتا ہے، اور آج کا بھی جو نیسیسٹی آف پرافٹس وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا ان 2 لیکچرز میں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ رسالت کو بیان کریں اور رسالت کو قرآن حدیث کی روشنی بیان کریں، اور تیسرا پارٹ ہے رسالت محمدیہ کو اس کے مین فیچرز بیان کریں۔ یہ 2 پارٹ ہیں، دونوں ہی پارٹ کے 3 پارٹ ہیں سوال کے، 2 پارٹ میں نے ان 2 ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں۔ تیسرا پارٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، یہ بات بتا رہا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ ڈسکس نیسیسٹی اینڈ سگنیفیکینس آف پرافٹس along with exclusive characteristic۔ اس پارٹ میں پوچھ رہا ہے کہ نیسیسٹی اور سگنیفیکینس بیان کریں انبیاء کرام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کرام کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی بیان کریں۔ اسی سوال کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی بیان کریں۔ تو اس کے 2 پارٹ، اس سوال کے 2 پارٹ میں نے ان 2 ویڈیوز میں ڈسکس کیے ہیں۔ باقی تیسرا پارٹ کیا ہے؟ ختم نبوت، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ آپ جب پیپر میں بیٹھیں گے تو اس طرح اپنے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، یہی آپ کے نوٹس ہیں، یہی آپ کا کوسچن پیپر اٹیمپٹ کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔